بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حضرات، آپ قرآن مجید کے حوالے سے آپ نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک عظیم حوالے کے ساتھ ایک عظیم موضوع کے لیے آپ نے یہ مجلس سجائی ہے، اور قرآن مجید کے اوپر گفتگو، قرآن مجید کے بارے میں گفتگو، قرآن مجید کے مضامین پر گفتگو، یہ یعنی اس روئے زمین پر کیا جانے والا سب سے مبارک کام ہے، مبارک گفتگو ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک گروہ، کچھ لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے، تو فرشتے ان پر اپنے پر بچھاتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا اپنے یہاں تذکرہ کرتا ہے، ذکر خیر کرتا ہے۔ تو قرآن مجید سے کسی بھی طرح کا تعلق، پڑھنے کا، پڑھانے کا، سننے کا، غور کرنے کا، اس سے مضامین اخذ کرنے کا، اس کے پیغام کو پہنچانے کا، اس کی طرف ترغیب دینے کا، اس کا شوق دلانے کا، تو اس سے ہدایت حاصل کرنا، اس سے تو ایسے جتنے بھی کام ہیں جن کا قرآن مجید سے تعلق ہو، تو وہ کام، ان میں قرآن مجید کی برکت جو ہے نا وہ شامل ہوتی ہے، وہ سب کام مبارک کام ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ جو 10 روزہ کوشش ہوئی علوم قرآن کے سلسلے میں، تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اس کو بابرکت بنائے، مفید بنائے۔ حضرات، یہ بات صرف یاد دلانے کے لیے ہے کہ قرآن مجید جب نازل ہونا شروع ہوا، یعنی جب اس کی پہلی آیتیں نازل ہو رہی تھی، پہلی وحی آئی، تو پہلی آیتیں جو پہلا حکم لے کر نازل ہوئی تھی وہ قرآن مجید کو پڑھنے کا حکم تھا، وہ قرآن مجید کو پڑھنے کا حکم تھا۔ قرآن مجید نازل ہوا تو اس کی جو پہلی آیت نازل ہوئی، اس میں جو پہلا حکم تھا وہ قرآن مجید کو پڑھنے کا حکم تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کو، اب اس کا استعمال جو ہے آیت اقرا کا، وہ قرآن مجید کے کو چھوڑ کے باقی سب چیزوں کے لیے شروع کر دیا۔ تو پرائمری اسکول کا نام ہوتا ہے اقرا پبلک اسکول، اور اسکول کے، کالج کے لوگوں میں، یونیورسٹی کے لوگوں میں اقرا بسم ربک الذی خلق لکھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اقرا کے معنی تو پڑھنے کے ہوتے ہیں، سب کچھ پڑھو، لیکن یہ جو آیت نازل ہوئی تھی وہ یہ کہنے کے لیے نازل ہوئی تھی کہ قرآن مجید کو پڑھو۔ اس میں کوئی اختلاف ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو وہ یہی کہنے کے لیے نازل ہوئی تھی کہ اللہ کے نام سے قرآن مجید کو پڑھو، اور 2 بار کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، جس تیرے رب نے تجھے پیدا کیا ہے، تیرے رب نے پیدا کیا ہے، وہ خالق ہے، اس کے نام سے پڑھو۔ پھر آگے اقرا وربک الاکرم، تیرا رب بہت کریم ہے، تم پڑھو۔ تو پڑھنا یہ قرآن مجید کا سب سے پہلا حق ہے، سب سے ضروری حق ہے، کیونکہ سب سے پہلا حکم جو ہے وہ اسی کا ہے کہ قرآن مجید پڑھو، اور اس کے بعد پھر قرآن مجید کا نام ہی قرآن رکھ دیا، یعنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ اور پھر قرآن مجید کو اس فارمیٹ میں نازل کیا کہ اس کو پڑھنے میں لطف آئے، تو اس کے اندر موسیقیت رکھی ہے نا، میوزیکل انداز، کہ آپ کو پڑھنے میں لطف آئے، پڑھنے کا لطف۔ تو قرآن مجید آپ جانتے ہیں کہ پورا قرآن مجید جو ہے ایک خاص اس کا نغمہ ہے، اس میں نغمگی ہے، موسیقیت ہے، ایسی موسیقیت جو
شاعری میں بھی نہیں ہوتی، اس سے بھی اچھی موسیقیت. اور اسی لیے جب قرآن مجید کو بہت ہی خوبصورتی سے پڑھا جاتا ہے تو سارے نغمے اس کے آگے بے کیف ہو جاتے ہیں، بے مزہ ہو جاتے ہیں. تو قرآن مجید کو خوب پڑھا جائے، اس کے لیے کیا کیا گیا؟ اس کو کے اندر موسیقیت رکھی گئی، روانی رکھی گئی، تاکہ لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے لطف اٹھا اٹھا کے پڑھیں. ایک خشک کلام نہیں رہے کہ پڑھتے ہوئے صرف اللہ کے حکم کی تعمیل میں پڑھ رہے ہے نا. تو اس کو پڑھنے میں لطف آئے. اس کو اس طرح سے رکھا گیا، اس کے اندر ایسی صوتی آہنگ رکھی گئی، صوتی نغمہ رکھا گیا کہ اس کو سننے میں بھی لطف آئے. قرآن مجید کوئی پڑھ رہا ہو تو آپ کو سننے میں مزہ آئے. قرآن مجید کو آسان بنایا گیا تاکہ پڑھتے ہوئے آپ کو سمجھنے میں دشواری نہیں ہو. جب کوئی ایسی کتاب ہوتی ہے جو مشکل ہوتی ہے نا، تو پھر آدمی اس کے کچھ صفحے پڑھتا ہے، پھر تھک جاتا ہے، رکھ دیتا ہے، کیونکہ مشکل ہے، سمجھنے میں دماغ تھک رہا ہے. قرآن مجید کو ایسا نہیں بنایا. قرآن مجید کو اس طرح سے بنایا کہ دماغ کو ذرا بھی تکان کا احساس نہیں ہو، دشواری کا احساس نہیں ہو، اور وہ پڑھتا رہے، لطف اٹھاتا رہے، سمجھتا رہے، پڑھتا رہے، سمجھتا رہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن مجید کو بار بار پڑھا جائے، اس کے لیے اس کو فرض نمازوں کا حصہ بنا دیا گیا، تاکہ آپ بہرحال پڑھیں. قرآن مجید نمازوں کا حصہ بنا دیا گیا، فرض، نفل، تہجد. اور پھر ان نمازوں کی فضیلت کو بلند کر دیا گیا کہ نمازوں کے لیے آپ، نمازوں کی فضیلت ہے تو نماز پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے تو پھر قرآن پڑھیں گے. تہجد گزاری کی بڑی فضیلت رکھی گئی، اور تہجد گزاری میں جو مین فیچر ہے وہ قرآن مجید کو پڑھنا رکھ دیا گیا. سورہ مزمل میں ہے نا، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ. تو اس طرح سے کیا ہوا کہ قرآن مجید کو ہر انسان کی پڑھنے والی کتاب بنایا گیا. عام طور سے کیا ہوتا ہے، جو مذہبی کتابیں ہوتی ہیں وہ ان کا پڑھنا، پڑھانا، اس کے مفہوم کو بتانا، یہ مذہبی شخصیات کا کام ہوتا ہے. پادریوں سے آپ کو انجیل میں کیا ہے تو آپ پادریوں سے جا کے پوچھیں، وہ آپ کو پڑھ کے بتائیں گے کہ اس میں کیا ہے، وہ بتائیں گے، اس میں سے رہنمائی نکال کے وہ دیں گے. آپ جو ہے وہ سنتوں کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ویدوں میں کیا ہے، گیتا میں کیا ہے نا. عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ مختلف اقوام میں عوام جو ہے ان کا کتاب سے تعلق نہیں ہوتا ہے. عوام الناس کا، عوام کا مطلب میں عوام خواص نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ عام تمام لوگوں کا، پبلک کا کتاب سے تعلق نہیں ہوتا ہے. کتاب سے تعلق جو ہے وہ صرف مذہبی شخصیات کا ہوتا ہے، اور وہیں تک کتاب محدود رہتی ہے، اور ایسے ہی ہوتا رہا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آخری کتاب نازل کی قرآن مجید، تو اس کو عام لوگوں کے پڑھنے کی کتاب بنا کر نازل کیا. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ دوسرے مذاہب میں کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ جس میں سب لوگ وہ کتاب پڑھیں. سننے کا ہے، اور وہ بھی بہت محدود. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ مطلب یہ کہ ویدوں کو پڑھنے والے جو سمجھ کر پڑھتے ہوں وہ مطلب کروڑوں میں کچھ ہوتے ہیں، ہے نا. یہی حال انجیلوں کا بھی ہے کہ کروڑوں میں کچھ ہوتے ہیں جو اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو
عام لوگوں کے پڑھنے کی کتاب بنایا، اس کے لیے اس کو آسان کیا، نمبر ایک اس کو آسان کیا، نمبر دو اس کی جو صوتی آہنگ ہے، نغمہ ہے، وہ اس کے اندر پیدا کیا، پھر اس کو سننے کو بھی خوشگوار بنایا، اور اس کو ہماری روزمرہ کی تلاوت کے معمول میں شامل کیا، اس کی تلاوت کو روزمرہ کے معمول میں شامل کر دیا، عبادتوں میں شامل کر دیا، کہ اس طرح سے پھر کیا ہوگا کہ ہر مسلمان، ہر انسان جو اس کتاب کو اختیار کرے وہ اس کتاب کو پڑھنے والا بن جائے۔ ہر انسان جو اس کتاب پر ایمان لائے، اس کتاب کو تھامے اختیار کرے، وہ اس کتاب کو پڑھنے والا بن جائے۔ اور پڑھنے کا مطلب سمجھ کر پڑھنے والا، اس پر تو سارے انسانوں کا اتفاق ہے۔ یعنی اگر ہم یہ نہیں کہیں کہ سمجھ کر پڑھو، صرف یہ کہیں پڑھو، اس کا مطلب ہی ہوتا ہے سمجھ کر پڑھو، اس کا مطلب ہی ہوتا ہے سمجھ کر پڑھو۔ دنیا کی ساری زبانوں میں، ساری تہذیبوں میں پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے سمجھ کر پڑھو۔ تو پڑھنے اور سمجھنے کی کتاب۔ پھر کیا ہوا کہ اگرچہ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایک تو یہ کہا گیا کہ اس کو پڑھنا ہے، اور سب کو پڑھنا سب کے لیے ضروری قرار دیا۔ پھر اس پر غور و فکر کرنا، اور یاد رکھیے غور و فکر کرنا جو یہ سمجھنے کے بعد کا عمل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ نہیں کہا گیا کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھو، بلکہ اس کے آگے کی بات کہی گئی کہ قرآن پر غور کرو، کیونکہ سمجھنا یہ تو پڑھنے کا حصہ ہے۔ اگر آپ سمجھتے نہیں ہیں، صرف پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ پڑھتے نہیں ہیں۔ اور قرآن حکم کیا دے رہا ہے، ہدایت کیا کر رہا ہے کہ اس پر غور کرو۔ غور آپ کب کریں گے، تدبر کب کریں گے؟ جب آپ اس کو سمجھیں گے۔ جو سمجھے گا نہیں وہ تدبر نہیں کرے گا، جو پڑھے گا نہیں وہ تدبر نہیں کرے گا۔ تو تدبر تک پہنچایا، اور تدبر کے عمل کو بھی پبلک کر دیا۔ قرآن مجید میں تدبر، غور و فکر کے عمل کو عام لوگوں کی ذمہ داری قرار دیا۔ آپ سوچئے کہ قرآن مجید میں مشرکوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ قرآن مجید پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، منافقوں کے بارے میں کہا گیا وہ قرآن مجید پر تدبر کیوں نہیں کرتے، ایمان والوں سے کہا کہ قرآن مجید پر تدبر کرو، ایمان والوں سے کہا کہ قرآن مجید پر تدبر کرو۔ تو تدبر کرنا یہ بھی خواص کا کام نہیں ہے، سب کا کام ہے۔ تو قرآن مجید پڑھنا، اس کو سمجھنا، وہ جو پڑھنے میں شامل ہے، اور اس پر غور و فکر کرنا، یہ سب کا کام ہے۔ اور اس کے لیے کہ سب اس پر غور و فکر کریں، سب سمجھیں، سب غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنایا۔ آپ سوچئے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید بہت مشکل کلام ہے، اس کو تو صرف بڑے علماء سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور بار بار کہہ رہا ہے، ایک بار نہیں بار بار، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ آپ یہ سوچئے کہ جس کلام کو اللہ آسان کر دے، اہتمام کے ساتھ آسان کرے، اس سے آسان کوئی کلام ہو سکتا ہے؟ کسی کے بس میں ہے اس سے آسان کلام لے کے آنا؟ تو جو باتیں قرآن بتا رہا ہے، یعنی جس کی انسانوں کو ضرورت ہے، ان باتوں کو اس سے زیادہ آسان بتایا ہی نہیں جا سکتا، ناممکن ہے۔ جن باتوں کو قرآن مجید نے بتایا ہے، ان باتوں کو اس سے زیادہ آسان بتایا ہی نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ جب اللہ نے آسان کیا ہے تو اس کا مطلب وہ سب سے آسان ہے۔ اللہ کسی چیز کو خوبصورت کرے تو اس سے زیادہ خوبصورت کوئی اور نہیں کر سکتا، اللہ کسی چیز کو آسان کرے تو اس سے زیادہ کوئی آسان نہیں کر سکتا۔
تو سب لوگ اس پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا. تو یہ ہو گیا. اب جو ہے ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ شیخ علامہ غزالی نے، یہ جو دور جدید کے علامہ غزالی، ایک تو امام غزالی تھے، ایک علامہ غزالی، انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ امت کا جو قرآن کے ساتھ تعلق کا جو کرائسس ہے، جو مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سیکھتے ہیں قرآن پڑھنا، ہم قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں، نتعلم لنقرأ، ہم سیکھتے ہیں پڑھنے کے لیے. بھئی آپ بچوں کو جو ایڈمیشن کراتے ہیں اسکول میں تو کس لیے کراتے ہیں؟ کہ وہ سیکھیں. کیا سیکھیں؟ پڑھنا سیکھیں نا، پڑھنا سیکھیں. آپ جب بچے کو قاعدہ پڑھاتے ہیں، قاعدہ بغدادی، تو کس لیے؟ تاکہ وہ پڑھنا سیکھے. تو آپ اس کو قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں، آپ اس کو قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے نا، پڑھنا سکھاتے ہیں. اور یہ سلسلہ چلتا ہے. آپ جو ہے وہ قرآن کے پہلے قاعدہ پڑھ لیتے ہیں، قرآن ناظرہ پڑھنا سیکھتے ہیں، قرآن ناظرہ پڑھتے ہیں. پھر آپ کو ترجمہ پڑھنا ہے، عربی نہیں آتی، تو آپ اردو پڑھنا سیکھتے ہیں، تو پھر آپ ترجمہ پڑھنے کے لائق ہو جاتے ہیں. تو اب آپ قرآن کا متن پڑھنے کے لائق ہو گئے، آپ نے قاعدہ پڑھ لیا، ناظرہ پڑھ لیا، آپ نے اردو پڑھ لی، اب آپ قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لائق ہو گئے، ہے نا. آپ نے اور محنت کی، حوصلہ ملا، موقع ملا، آپ نے عربی بھی سیکھ لی، تو اب آپ راست قرآن پڑھنے کے لائق ہو گئے. بہت اچھی بات ہے. لیکن کیا یہ منزل ہے کہ ہم پڑھنا سیکھ لیں؟ تو منزل کیا ہے؟ منزل کیا ہے؟ منزل یہ ہے کہ جب ہم پڑھنا سیکھ لیں تو ہم پڑھیں سیکھنے کے لیے. کیا سیکھنے کے لیے؟ زندگی کا سلیقہ، زندگی کا طریقہ، ہے نا. اللہ کو خوش کرنے کا طریقہ، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ سیکھے. تو ہم سیکھتے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن پھر پڑھتے نہیں ہیں سیکھنے کے لیے. نتعلم لنقرأ ولا نقرأ لنتعلم. ہم سیکھتے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن جب ہم پڑھنا سیکھ لیتے ہیں تو پھر ہم پڑھتے نہیں ہیں سیکھنے کے لیے، بلکہ ہم پڑھتے ہیں صرف پڑھنے کے لیے. یہ ہے پرابلم کہ ہم پڑھتے ہیں پڑھنے کے لیے، حالانکہ ہمیں پڑھنا ہے اب جاننے کے لیے، اپنا علم بڑھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے. جب قرآن مجید کی پہلی وحی کی بات ہم کر رہے تھے، کیا فرمایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے کیا کیا؟ انسان کو وہ علم دیا جو علم اس کے پاس نہیں تھا، اور وہ علم دیا جو علم قرآن کے علاوہ کسی اور ذریعے سے وہ حاصل نہیں کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اپنے رسول سے، کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ كَبِيرًا. کہ اے نبی، ہم نے آپ کو وہ علم دیا، وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. اور یہاں کہا گیا کہ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، انسان کو وہ علم دیا جو علم اسے حاصل نہیں تھا. تو قرآن مجید کس لیے نازل ہوا ہے؟ اس لیے کہ وہ آپ کو علم دے، اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اقرا، پڑھو قرآن کو. قرآن کو جتنا پڑھو گے اتنا قرآن والا علم حاصل ہوگا. قرآن کو جتنا پڑھو گے اتنا قرآن والا علم حاصل ہوگا.
تو ہمارا جو کرائسس ہے کہ ہم سیکھ لیتے ہیں پڑھنے کے لیے، پھر ہم پڑھتے ہیں تو صرف پڑھنے کے لیے پڑھتے ہیں، پڑھنا منزل ہے نہیں، پڑھنا ہے پھر سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے، قرآن کے علوم سے واقف ہونے کے لیے۔ یہ جو ابھی آپ نے جو کورس کیا ہے 10 دن کا علوم قرآن پر، یہ ان کو علوم القرآن کہا جاتا ہے، لیکن یہ قرآنی علوم نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کو پڑھنے اور سیکھنے کے لیے معاون علوم ہے۔ وہی ہے نا وہی علوم القرآن۔ دونوں میں فرق کیجئے، یہ فرق اس لیے کیجئے تاکہ آپ کو یہ پتہ رہے کہ ابھی آپ کو اور آگے جانا ہے، اس لیے یہ فرق کیجئے۔ علوم القرآن جو کہا جاتا ہے تو اس کو مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنا ہے نا، تو قرآن پڑھنے کے لیے آپ نے ناظرہ سیکھا، قاعدہ سیکھا، ناظرہ سیکھا، آپ نے تفسیریں کس لیے؟ وہ بھی اسی لیے کہ آپ کی پڑھنے میں معاونت کریں۔ تو پڑھنے میں معاون چیزوں میں کیا ہے؟ آپ کا عربی سیکھنا، آپ کا ناظرہ پڑھنا، اور آپ کا ترجمے کی زبان سیکھنا، اور آپ کا تفسیریں پڑھنا، یہ سب معاون چیزیں۔ اسی طرح سے جو قرآن علوم القرآن ہے وہ بھی آپ قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے آپ کے معاون علوم ہیں۔ کہ مثال کے طور پر آپ کو یہ معلوم ہو قرآن پڑھنے سے پہلے کہ اسباب نزول کسے کہتے ہیں، قرآن پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہو کہ مکی صورتیں کیا ہیں اور مدنی صورتیں کیا ہیں، قرآن پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہو کہ قرآن میں ترتیب کیا ہے اور کس طرح کی ہوتی ہے، قرآن پڑھنے سے پہلے آپ کو قرآن کا جغرافیہ معلوم ہو کہ کون سی صورت کہاں ہے، کون سی صورت کہاں ہے، قرآن پڑھنے سے پہلے آپ کو ناسخ اور منسوخ کی بحث کا بھی علم ہو۔ تو اس طرح سے متعدد چیزیں ہے نا جن کو آپ قرآن پڑھنے سے پہلے جان لیں، آپ کا ایک بیس تیار ہو جائے۔ یہ جو بیس بن جائے یہ کس لیے؟ تاکہ آپ قرآن کو اچھی طرح سے سمجھ کر پڑھ سکیں۔ آپ کے فاؤنڈیشن بن گیا، بیس بن گیا، تاکہ آپ قرآن کو اچھی طرح سے سمجھ کر پڑھ سکیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے علوم القرآن پڑھ لیے، آپ نے تفسیریں حاصل کر لی، آپ نے سب کچھ قرآن پڑھنے کی ساری معاون چیزیں آپ نے جمع کر لی اپنے اندر، اپنے باہر۔ اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ کیا ہے کہ اب آپ قرآن پڑھیں علوم قرآنی تک پہنچنے کے لیے۔ یہ علوم قرآنی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ علوم ہیں جو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور جن کا انسان جتنا زیادہ پڑھتا جاتا ہے انکشاف کرتا جاتا ہے، معلوم کرتا جاتا ہے۔ حضرات ایک بات بتاؤں، قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو ایک مرتبہ پڑھا، سمجھا، غور کیا اور رکھ دیا کہ بھئی میں نے ایک بار قرآن ختم کر لیا، ترجمے کے ساتھ ختم کر لیا، تفسیر کے ساتھ ختم کر لیا، کام ہو گیا۔ ایسی کتاب یہ نہیں ہے، بلکہ یہ بار بار پڑھی جانے والی، بار بار سمجھی جانے والی، اور بار بار غور و فکر کی جانے والی کتاب ہے۔ اس کا حق یہ ہے کہ اس پر بار بار تدبر کیا جائے۔ جتنی مرتبہ آپ تدبر کریں گے اتنا حصہ آپ کو ملے گا اس میں سے۔ اس میں جو علوم ہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، اس میں جو علوم ہیں تو جتنی مرتبہ آپ پڑھیں گے اتنا ہی حصہ آپ کو ملتا جائے گا، ہے نا۔ اس مرتبہ آپ نے پڑھا تو یہ شعر ہے، آج آپ نے ایک آیت پر دن بھر غور کیا تو یہ شعر ہے، اتنا ملے گا آپ کو۔ کل جب دن بھر غور کریں گے تو کل کا حصہ پھر کل ملے گا جو اس سے زیادہ ہوگا۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اصل میں قرآن مجید جو ہے وہ انسانی کلام سے مختلف ہے، بہت مختلف ہے۔ ایک ہوتا ہے انسانی کلام، ایک بار ایک کتاب پڑھ لی کافی ہے، بہت ریچ ہوئی تو 2-3 بار پڑھ لی،
ہو گیا. لیکن قرآنی کلام یعنی قرآن وہ 1 2 3 4 5 10 بار پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے، وہ تو مسلسل پڑھی جانے والی کتاب ہے، ہمیشہ غور و فکر کی جانے والی کتاب ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک ہے یہ چھت ہے نا، یہ سپاٹ چھت ہے، اس کو آپ نے نیچے سے یہاں سے وہاں تک دیکھ لیا، اس چھت میں کیا ہے آپ کو ایک بار میں سمجھ میں آ گیا. اب آپ جب دوبارہ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو کوئی نئی چیز نہیں ملے گی. آپ رات بھر اس کو تکتے رہے بستر پہ لیٹے ہوئے، آپ کو اتنا ہی ملے گا جو پہلی بار ملا تھا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا، ہے کہ نہیں؟ اور اگر آپ تاروں بھرے آسمان کے نیچے لیٹیں کھلے میدان میں چھت پہ، سامنے آسمان ہے آپ کے اوپر اور وہ بالکل تاروں سے بھرا ہوا ہے، تو آپ کو مطلب آسمان کے تاروں کو جاننے کے لیے کتنی بار دیکھنا پڑے گا آسمان کو، تاکہ سارے تاروں کا احاطہ کر لیں؟ کتنی بار دیکھنا ہوگا؟ بے شمار بار. جتنی مرتبہ آپ کو دیکھیں گے آپ کو نئی نئی کہکشائیں دکھیں گی، نئے نئے تارے دکھیں گے، ان کی نئی نئی ترتیبیں دکھیں گی، ان کے بارے میں نئی نئی باتیں معلوم ہوں گی. انسان جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں سال سے آسمان کا مشاہدہ کرتا آ رہا ہے، آسمان کا مراقبہ کرتا آ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے جو جو چیزیں وہ نوٹ کرنے کی ہے، وہ سلسلہ جاری ہے نا؟ اور لوگ جو ہے دیکھ رہے ہیں اور اس کے انجوائے کر رہے ہیں. ایک اور بات بھی ہے، اب آپ نے یہ چھت کو ایک بار دیکھ لیا، 2 بار دیکھ، کتنی خوبصورت یہ چھت ہو، 2 4 5 بار کے بعد پھر آپ بور ہو جائیں گے، اکتا جائیں گے، اب کتنا دیکھا جائے اسے. اچھے سے اچھے منظر کو ہم دیکھ کے اکتا جاتے ہیں، لیکن آسمان کے تاروں کو دیکھ کے آج تک کوئی اکتایا نہیں ہے. جتنی دیر دیکھتے رہتے ہیں لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں. یہی فرق ہے، یہ جو ایک سادہ چھت سپاٹ چھت میں اور تاروں بھرے آسمان میں جو فرق ہے، اسی طرح کا تقریباً یعنی ایک مثال ہے، فرق ہے انسانی کلام میں اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں، کہ گویا کہ کہکشاؤں بھرا آسمان ہے. آپ جتنی مرتبہ اس میں غور کریں گے آپ کو نئی نئی چیزیں ملیں گی، اور ایک بار کریں گے تو پھر ایک بار کی چیز ملے گی. ہر نگاہ کو اس کا حصہ ملے گا، جتنی بار نگاہیں دوڑائیں گے اتنی بار حصہ ملے گا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرات نے 10 دن کا علوم قرآن پر کورس مکمل کیا، یہ اس لیے ہے کہ اب آپ کی قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے کی رفتار اب بڑھ جائے، آگے بڑھے، اور اب آپ جو ہے وہ قرآنی علوم تک آپ پہنچیں اور ان کو سیکھیں، اپنے دامن کو ان سے بھریں اور آراستہ کریں. اور یہ کام سب کو کرنا ہے، صرف علماء کو نہیں، یہ ہر انسان کے کرنے کا کام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے اس کو اویلیبل کیا، اس کا انتظام کیا. تو یہ تو قرآن مجید سے آپ کا علمی تعلق ہے جو زندگی بھر ہونا چاہیے. اور قرآن مجید سے جو آپ کا عملی تعلق ہے، ظاہر ہے کہ انسان کی شخصیت میں علم کو عمل سے الگ نہیں کر سکتے. جیسا علم ویسا عمل، جیسا علم ویسا عمل. تو قرآن مجید کے علوم جیسے جیسے حاصل ہوتے جائیں گے، قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ کی باتیں جیسے جیسے معلوم ہوتی جائیں گی، ویسے ہی آپ کے علم عمل میں ارتقا ہوتا جائے، ویسے ہی آپ کے عمل میں ارتقا ہوتا جائے. تو قرآن مجید میں اس کے لیے بہت سی تعبیریں آئی ہیں کہ آپ کا عمل کیسا ہو قرآن کی روشنی میں. جیسے کہا گیا کہ الذین یمسکون بالکتاب، تمسیک بالکتاب، یعنی قرآن کو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا، کہ کوئی بھی جھونکا، کوئی بھی چیلنج، کوئی بھی خواہش، کوئی بھی جذبہ قرآن کو آپ کے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیں. اتنی مضبوطی سے آپ پکڑے رہیں اس کی ہر تعلیم کو. کہا گیا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ،
کہ قرآن سنتے ہیں تو اس کی جو بہترین، اور پورے ہی قرآن بہترین باتیں ہیں، تو اس کی بہترین باتوں کو وہ پیروی کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں۔ اتباع یعنی ایک ایک چیز کو چن چن کر اس پر عمل کرتے ہیں، کوئی چیز چھوٹنے نہیں پائے۔ تو یہ تعلق ہونا چاہیے۔ ایک تعلق ابھی اس کا تذکرہ کیا مولانا الیاس صاحب نے، اور وہ بہت اہم بات ہے کہ قرآن کے ذریعے سے دین کی جدوجہد کرنا، دینی جدوجہد قرآن مجید کے ذریعے سے کرنا۔ آپ کا جو اصل سرمایہ ہے، آپ کا جو اصل ہتھیار ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ آپ کی جو دینی جدوجہد ہے وہ قرآن مجید کی روشنی میں، قرآن مجید کے سائے میں، قرآن مجید کی مدد سے، قرآن مجید کے وسیلے سے طے ہو سکتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک جگہ کہا گیا وَجَاهِدُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ قرآن مجید کے ذریعے سے انسانوں کے ساتھ زبردست جد و جہد کرو، یعنی انسانوں کے درمیان جا کر جد و جہد کرو، محنت کرو قرآن مجید کے ساتھ۔ اور ایک جگہ کہا گیا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، یہاں بھی قرآن مجید کی بات ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ وہ جد و جہد کرو میدان عمل میں کہ جو اس کا حق ہے، جو اس کے شایع نشان ہے۔ تو پورا قرآن مجید آپ کو دینی جد و جہد کی تعلیم دیتا ہے، اس کے راستے بتاتا ہے، اس کے طریقے بتاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، مدد کرتا ہے، راستہ روشن کرتا ہے۔ تو قرآن مجید پر ایمان ہو اور دینی جدوجہد میں ہم شامل نہیں ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید تو نازل ہی ہوا ہے آپ کو دینی جدوجہد میں مصروف رکھنے کے لیے۔ تو یہ ایک بات ہے۔ اور ایک بات جس پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ ایک جگہ ایک بہت ہی خوبصورت تعبیر آئی ہے قرآن مجید کے سلسلے میں کہ ہمارا کیا وہ ہے کردار ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ آتیناہ، کیا ہے وہ آیت؟ جی احییناہ، ہاں احییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، کہ ایسا شخص ہے نا، ایسا شخص جسے ہم نے زندگی عطا کی۔ کس چیز سے زندگی عطا کی؟ قرآن مجید سے۔ گویا کہ قرآن مجید آپ کو زندگی دینے والی کتاب ہے، اور جس کا قرآن سے تعلق نہیں ہے اس کا زندہ اور مردہ رہنا برابر ہے۔ تو قرآن مجید زندگی دیتی ہے، کیونکہ اصل زندگی روح کی زندگی ہے۔ افمن کان میتا فاحییناہ، ایک آدمی مردہ تھا یعنی اس کی روح مردہ تھی، فاحییناہ، اس کی روح کو ہم نے زندگی دے دی قرآن کے ذریعے سے۔ اور پھر کیا کیا؟ وجعلنا لہ نورا، اور اس کو ہم نے نور عطا کیا، اس کے ساتھ ہم نے ایک نور کر دیا قرآن مجید۔ اب وہ کیا کر رہا ہے اس نور کو لے کے؟ اس کے پاس ایک نور آ گیا، وجعلنا لہ نورا، اس کو ہم نے ایک نور عطا کر دیا۔ لو بھئی یہ نور تمہیں زندگی دے دی، تمہاری روح کو زندگی دے دی اور تم کو روشنی دے دی۔ کیا بات ہے، خوش نصیبی کی بات کہ آدمی کو زندگی بھی مل جائے اور روشنی بھی مل جائے۔ تو کہا کہ یہ روشنی لو، اب اس کو لے کے کیا کرنا ہے؟ یمشی بہ فی الناس، کہ وہ اس روشنی کو لے کر چلتا ہے، کسی کونے میں نہیں بیٹھتا ہے، خانقاہ میں نہیں بیٹھتا ہے، کمرے میں نہیں بیٹھ جاتا ہے، بلکہ وہ اس کو لے کر چلتا ہے۔ یمشی بھی، اس کو لے کر ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ کہاں پر؟ فی الناس، لوگوں کے، انسانوں کے بیچوں بیچ۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید سے ہمارا تعلق یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی روشنی کو لیں اور اس کو لے کر انسانوں کے بیچ میں پہنچ جائیں، بالکل بیچ میں، جہاں ہر طرف انسان ہو اور ہر ایک کو روشنی کی ضرورت ہو، اور پھر ہر ایک کو ہم روشنی دکھائیں۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر پہنچنا ہے قرآن مجید کے ذریعے سے۔
کہ آپ لوگوں کو روشنی دکھانے والے بن جائیں، دور سے نہیں، لوگوں کے درمیان جا کر۔ قرآن مجید کی جو تعبیریں ہوتی ہیں نا وہ بہت ہی ایکوریٹ اور بہت معنی خیز ہوتی ہیں، میننگ فل۔ تو اس لیے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ دور سے روشنی دکھاتے ہیں، کہا کہ نہیں، روشنی لیتے ہیں اور چلتے ہوئے اس کو جاتے ہیں لوگوں کے بیچ میں۔ اب لوگوں کے بیچ میں چل رہے ہیں، لوگوں سے دور نہیں ہے۔ تو جتنا زیادہ انسانوں کے درمیان آپ قرآن کی روشنی کے ساتھ چل رہے ہیں، اتنا ہی زیادہ آپ قرآن مجید کا حق ادا کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کے بہت سارے تقاضوں پر، اور بہت سے تقاضے ہیں اور وہ سب ضروری ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک پتلا سا کتابچہ ہے قرآن مجید کا مختصر تعارف، چند صفحات کا ہے، قرآن مجید کا مختصر تعارف۔ تو اس میں نے ان باتوں کو سمیٹنے کی اور بھی پہلوؤں کے ساتھ کوشش کی ہے۔ وہ ایسائیوں کے ممبرشپ نصاب کا حصہ ہے، یعنی ہر ممبر کو اس کو پڑھنا ضروری ہے تاکہ وہ ممبر بنے۔ تو ان کے حکم پر میں نے تیار کی تھی قرآن مجید کا مختصر تعارف، مختصر سی۔ تو موقع ملے تو اس کو بھی دیکھیے گا تاکہ یہ جو گفتگو ہم نے کی ہے سب تازہ ہو جائے، اور باقی پہلو جو ابھی نہیں آ سکے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے والا اور پڑھ کر قرآن کو سیکھنے والا، قرآن کے علوم سیکھنے والا بنائے، اس کا حق ادا کرنے والا بنائے، قرآن کی پر عمل کرنے والا اور اس کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے والا، اس کو مضبوطی سے تھامنے والا اور اس کو لے کر لوگوں کے درمیان چلنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔